بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جاپان کے گاؤں کے بارے میں بتائیں گے۔ یہاں کے جاپانی لوگ ان گاؤں اور دیہاتوں میں اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، یہاں کے لوگ کن کن طریقوں سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جاپان کی تہذیب اور ثقافت پر ایک نظر ڈالیں گے اور ان جاپانی لوگوں کی صحت کے کیا راز ہے جو پوری دنیا میں صحت مند اور طویل العمر قوم مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید ایسی ہی دلچسپ معلومات ان گاؤں اور دیہات کے متعلق جانی جائے گی، تو ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، جاپان ایشیا کا ایک امیر ترین اور تاریخی ملک ہے جہاں زندگی کے آثار قدیمہ 300 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جاپان نے انتہائی غربت سے امیری تک کا سفر اپنی محنت کے بدولت طے کیا، اور آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے معاملے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ جاپان میں کل تقریباً 790 چھوٹے بڑے شہر آباد ہیں، ان میں سے 745 دیہات اور 182 کے قریب قصبے شامل ہیں۔ انتظامی طور پر ہر ایک گاؤں اور دیہات کو میونسپل کمیٹی کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ دوستوں، جاپان کے دیہات انتہائی پیارے اور دلکش ہوتے ہیں۔ جاپانی دیہات میں اکثر لوگ آج بھی لکڑی سے بنے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں۔ ان گھروں کو دیکھ کر یہی لگتا ہے آپ کئی صدیاں پیچھے آ چکے ہیں۔ یہ گھر انتہائی خوبصورت اور دلکش ہوتے ہیں جن میں جاپانی لوگ آج بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ جاپانی دیہات میں تمام لوگ مل جل کر ایک خاندان کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ جاپانی قوم شروع سے ہی محنتی اور لگن سے کام کرنے والی سمجھی جاتی ہے، اس لیے ان دیہی علاقوں میں کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ مویشی پالنا اور دستکاری یعنی ہاتھ سے برتن بنانا اہم پیشوں میں شامل ہے۔ دوستوں، ان جاپانی لوگوں کا قدرت پر بہت زیادہ انحصار ہے، جیسا کہ زیادہ تر گاؤں میں بجلی پانی سے پیدا کی جاتی ہے، جس میں ٹربائن استعمال کر کے پورے گاؤں کو مفت بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ ان تمام جاپانی گاؤں میں تقریباً سارے گھر ایک ہی شکل کے بنے نظر آئیں گے، جن کا بنیادی ڈھانچہ وہاں کے مشہور مقامی لکڑی ایکیا سوتی سے تیار کیا جاتا ہے۔ چونکہ جاپان میں زلزلے بہت آتے ہیں، اس لیے زیادہ تر دیہاتوں اور شہروں میں آپ کو لکڑی سے بنے ہی گھر ملیں گے۔ یہ گھر سستے ہونے کے ساتھ ساتھ دیرپا بھی ہوتے ہیں۔ کھیتی باڑی ان گاؤں کی زندگی کا بنیادی حصہ ہے۔ جاپانی لوگ چونکہ چاول کے بہت شوقین ہیں، اس لیے سال میں عموماً 2 بار یہاں چاول کی فصل کی کاشت کی جاتی ہے۔ ہر سال تقریباً 6000 ملین میٹرک ٹن چاول پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورج مکھی، مکئی اور مونگ پھلی بھی بڑی تعداد میں کاشت کی جاتی ہے۔ جاپانی دیہات انگور کے باغات کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہاں 200 سے زیادہ اقسام کے انگور پائے جاتے ہیں۔ یہ انگور نہ صرف کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بلکہ ان سے چینی بنانے اور مقامی سطح پر شراب تیار کرنے میں مدد لی جاتی ہے۔ 3797 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک بڑا ملک ہے۔ 433 ملین ایکڑ پر کاشتکاری کی جاتی ہے۔ یہاں بنیادی فصلوں کے ساتھ ساتھ پھل، سبزیاں اور مسالہ جات بھی کاشت کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر سال ہزاروں ایکڑ پر اسٹرابیری کی فصل بھی لگائی جاتی ہے۔ دوستوں، جس طرح پاکستانی لوگ چائے کے بہت شوقین ہیں، اسی طرح جاپان کے لوگ چاول سے بنی شراب کے بھی دیوانے ہوتے ہیں، جو ہزاروں سال سے روایتی طریقوں سے تیار کی جاتی ہے۔ جاپان کے دیہاتی علاقوں میں دستکاری کی اشیاء اور مٹی کے برتن بھی بہت مشہور ہے۔ گاؤں میں ہفتہ وار بازار لگتے ہیں جہاں کھانے پینے سے لے کر زندگی کی تمام ضروریات کی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں۔ ان دیہاتی علاقوں میں جدھر بھی آپ نظر دوڑائیں گے سرسبز بہار اور ہریالی ہی نظر آئے گی، جو گاؤں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ لوگ اپنی صحت مند زندگی کے لیے 200 سال پرانی ایک ورزش تعصب بھی باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ ہر بچہ اور بوڑھا اس ورزش کو ضرور کرتا ہے۔ دوستوں، جاپان کے دیہاتی علاقوں میں آپ کو بڑی تعداد میں بوڑھے لوگ ہی ملیں گے جن کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہے، لیکن یہ اب بھی صحت مند اور تندرست نظر آئیں گے۔ جاپانی قوم دنیا میں سب سے زیادہ طویل العمر مانی جاتی ہے۔ جاپان کی کل آبادی تقریباً 12,40,70 افراد پر مشتمل ہے، جن میں زیادہ تر شنٹو مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ اس مذہب کے مطابق درخت، پھول، جانور اور پھل سب خدا کی نشانی ہے۔ ان دیہاتوں میں لوگ ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں
اور ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ یہاں کی شادیاں بھی نہایت سادہ اور دلچسپ انداز میں ہوتی ہے، جن میں آج بھی پرانی روایات جھلکتی ہے۔ دوستوں، جاپان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے، اس لیے یہاں کے گاؤں اور دیہاتوں میں بھی زندگی کی تمام بنیادی سہولیات میسر ہے۔ جاپان کے یہ گاؤں اتنے دلکش ہے، ہر سال لاکھوں غیر ملکی سیاح یہاں آتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔